بتائیے گا کہ کل جو سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو جیل میں جو حراست میں لیا گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے اس میں جو میڈیا کے ذریعے ذرا تھوڑا سا پیچھے رکھو نا. میڈیا کے ذریعے جو الزام آ رہا ہے نا وہ الزام تو یہ ہے کہ جی خان کی سہولت کاری کی ہے. اب جیل کے اندر کیا سہولت کاری ہو سکتی ہے؟ کوئی خان کے ساتھ شرافت سے پیش آئے ہوں گے یا تعظیم دی ہوگی. اگر یہ سہولت کاری ہے، اگر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ بتایا کہ ایک نے کان میں کسر کی، بہت بڑا یہ جرم اس نے کر دیا، کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی اپنوں کا ہی ہاتھ نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا جلسہ آپ نے کیا، ہم نے دیکھا کہ آپ پی ٹی آئی جو آپ کے اپنے حلقے کے جو ڈسٹرکٹ کے لوگ تھے ان کو بھی آپ نے انوائٹ نہیں کیا. کیا اس لیے نہیں کیا کہ ثوابی جو جلسہ تھا اس میں آپ کو اگنور کیا گیا تھا، آپ کو انوائٹ نہیں کیا تھا؟ میں نے یہ جلسہ اس لیے کسی کو میں نے پاکستان تحریک انصاف سے عہدیداران کو میں نے انوائٹ نہیں کیا، ایم پی ایز ایم این ایز کو انوائٹ نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری دعوت پہ اگر وہ آتے ہیں تو پارٹی میں ان کو کسی خفت کا سامنا کرنا پڑے، کوئی ان پہ تنقید کرے، تو میں کسی کو برڈن نہیں کرنا چاہتا تھا. یہی وجہ تھی. باقی تو ہمارا جلسہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں سے جو ہے آراستہ تھا، اور یہ جھنڈا جو ہے خان کا تھا، یہ جلسہ خان کا تھا، یہ جلسہ جو ہے خان کے ایک سپاہی کا تھا. اچھا سر، یہ کل زلفی بخاری اور آپ اس طرح مجھے بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اسے اردو صحیح نہیں لکھنا آ رہا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ مہربانی کرو بھائی. وہی خان کی بات ہے کہ یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. بہرحال وہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جس انداز سے وہ لکھ رہی تھی، تو جو سفارشوں پہ میڈیکل کالجوں میں داخل ہوتے ہیں ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے، اور جو ذیلی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو پھر یہی ہو سکتا ہے. آپ پٹیالہ جیل جاتے رہے ہیں، گزشتہ روز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اس لیے حراست میں لیا گیا کہ انہوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی ہے. کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عمران خان کو فیسلٹیز دے رہے ہوں؟ کیا فیسلٹیز دے؟ لیکن فیسلٹیز تو جو خان صاحب کو اویلیبل ہیں وہ سب میں نے ہائی کورٹ کے ذریعے خان صاحب کے لیے حاصل کی ہے. جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں ابھی اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ آج خان صاحب سے ملوں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت ٹرائل ختم ہو گئے تھے. آج بڑی قلیل مدت کے لیے انہوں نے ہیئرنگ کی تو میں نہیں مل سکا ہوں. لیکن میں ابھی جب بھی یہ ٹرائل ہوں گے یا وکلا کی ملاقات کا دن ہے تو میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملوں گا. سر خان صاحب، اور میں نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے. میں خان صاحب کو چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو میرے سامنے بٹھا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ثابت ہو جائے کہ خان کے کانوں میں زہر گھولنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں. اور میں خان صاحب کے ساتھ جب ملوں گا، پہلے میں خان صاحب کو چونکہ ساری باتوں کا علم ہوتا تھا، وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے کرتوت خان کے سامنے لے آؤں. لیکن اب جب میں جاؤں گا تو بلے باز سے لے کے یہ پرویز خٹک اور اسد عمر اور فواد چودھری اور ان تمام کو واپس لانے کی جو تازہ ترین کوششیں ہیں ان سب کو میں آگاہ کروں گا. یہ ان لوگوں کو واپس لا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہم سے گئے تھے اور جنہوں نے خان کے خلاف جو ہے پردہ سرائیاں کی، پارٹی کے خلاف بیانات داغے، نازک لمحات میں خان کو چھوڑا، ڈچ کیا ہمیں، اور اب جو ہے وہ ان کو واپس لا رہے ہیں. واپس کون لا رہا ہے پارٹی میں سر، یہ بھی بتائے گا؟ وہی جو ملوا رہے ہیں، وہی جو کرتا درتا بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ خان صاحب کو دیکھیں، اب تو کوئی رائے نہیں ہے. وہ جو ایک آدمی سے وہ جو بلے باز کا لائے جانا تھا نا، اس میں یہ نقوی صاحب بھی بڑے اہم کردار تھے. بلے باز کو لانے میں نقوی کا بھی بڑا کردار تھا. یہ پورا نام کیا تھا اس کا؟ محسن نقوی. نہیں وہ نقوی کیا نام ہے جس نے وہ میرا وہ جیلی نوٹیفکیشن، شمیم نقوی، فردوس شمیم نقوی. تو لہذا
اب تو کچھ رہ نہیں گیا کہ جی ممبرشپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں. اب میں کس کا لحاظ کروں گا؟ اچھا سر یہ میں خان کو بتاؤں گا اور خان کی دل آزاری ہوگی اگر تو اس لیے میں میڈیا سے یہ چیزیں چھپا رہا ہوں کہ میں خان کو کیا بتاؤں گا. لیکن جو بتاؤں گا وہ A to Z تمام بتاؤں گا. اچھا یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جو بلے باز جب گرفتار ہوا تھا وہ اسلام آباد سے ایک عام شخصیت کے گھر سے گرفتار